السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آؤ عقیدہ سیکھیں، سبق نمبر 14 میں آپ کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہمیں جانیں گے کہ قرآن مجید مکمل ہدایت ہے۔ قرآن مجید کے نازل ہونے کا بنیادی مقصد سارے کے سارے انسانوں کی ہدایت ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی سورہ انعام آیت نمبر 157 میں فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فقد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک روشن دلیل، ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ اسی طرح سورہ نمل آیت نمبر 77 میں اللہ فرماتا ہے: وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک یہ قرآن ہدایت، رحمت اور ایمان لانے والوں کے لیے ہے۔ یہ قرآن مجید کا ہی اعجاز ہے کہ جو بھی چھوٹا بڑا آدمی ہدایت کی نیت سے اگر اس کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیتا ہے، بشرطے کہ اس کے ذہن میں تعصب نہ ہو، ہٹ دھرمی نہ ہو۔ سامعین، تاریخ اسلام کے ابتدائی زمانے کی کچھ مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں کہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے قبیلے دوس کے سردار تھے، شاعر بھی تھے۔ کسی کام سے مکہ گئے تو قریش مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ان کے کان بھر دیے، جس سے وہ آپ کے بارے میں بہت بدگمان ہو گئے۔ ایک دن طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ قرآن مجید کے چند جملے سنے تو محسوس کیا کہ یہ تو بڑا اچھا کلام ہے، بہت اچھی باتیں ہیں۔ اپنی بدگمانی پر شرمندہ ہوئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر فارغ ہو کر گھر چلے گئے تو طفیل بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلے گئے۔ گھر پہنچ کر آپ سے کہا: میں فلاں فلاں قبیلے سے ہوں، قریش کے سرداروں کے کہنے پر آپ کے بارے میں بہت بڑا بدگمانی میں تھا، حتیٰ کہ میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی۔ حرم میں آپ کی زبان سے چند کلمات سنے جو مجھے بہت اچھے لگے ہیں۔ آپ مجھے تفصیل سے بتائیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اخلاص آپ کو پڑھ کر سنایا، سورہ فلق پڑھ کر سنایا۔ حضرت طفیل بن عمرو نے اسی وقت بیعت کے لیے ہاتھ آگے بڑھا دیے اور کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ سامعین، دوسری مثال دیکھیں، حضرت ضماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے جاہلیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے اچھے دوست تھے۔ ایک مرتبہ مکہ آئے تو لوگوں نے ان سے کہا کہ محمد تو پاگل ہو چکے ہیں۔ حضرت ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھاڑ پھونک کے بہت ہی ماہر آدمی تھے۔ اس ارادے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ ان کا علاج کروں گا تاکہ وہ صحت مند ہو جائیں۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ ریکویسٹ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کلمہ شہادت ادا فرمایا اور اللہ کی تعریف بیان کی۔ اس کے بعد قرآن مجید کا کچھ حصہ یعنی کچھ آیتیں تلاوت فرمائیں۔ ضماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلام اتنا پسند آیا کہ دوبارہ پڑھنے کی ریکویسٹ کی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ انہی آیتوں کو سنایا۔ حضرت ضماد سننے کے بعد کہنے لگے: میں نے ایسا کلام پہلے کبھی نہیں سنا ہے۔ میں نے کاہنوں کا کلام سنا، میں نے شاعروں کی باتیں سنی، میں نے جادوگروں کی باتیں سنی، مگر یہ کلام کچھ عجیب سا لگتا ہے۔ حضرت ضماد ازدی نے نہ صرف اپنی طرف سے بلکہ پوری قوم کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔
سامعین، اور ایک مثال دیکھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے کے لیے گھر سے نکلا۔ آپ مجھ سے پہلے حرم میں داخل ہو چکے تھے۔ میں جب حرم پہنچا تو آپ نماز میں سورۃ الحاقہ کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میں آپ کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور سننے لگا۔ قرآن پاک کے پر اثر کلام پر میں حیران ہو رہا تھا کہ ایک میرے دل میں خیال آیا کہ یہ شخص ضرور شاعر ہوگا۔ تب فوراً ہی آپ کی زبان مبارک سے یہ آیتیں ادا ہوئیں، إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ۔ یہ رسول کریم کا قول ہے، کسی شاعر کا قول نہیں ہے، لیکن تم لوگ کم ہی ایمان لاتے ہو۔ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل میں سوچا اگر یہ شاعر نہیں تو پھر کاہن ہوں گے۔ اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ آیتیں جاری تھیں، وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، اور نہ ہی کسی کاہن کا قول ہے مگر تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ کلام تو رب العالمین کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا کی گئی قرآن مجید کی آیت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر نقش کر گئیں اور اسلام آپ کے دل میں گھر کرتا گیا۔ سامعین، قرآن مجید گزشتہ 1400 سالوں سے پوری دنیا کے انسانوں کو مسلسل ہدایت سے منور کر رہا ہے۔ جس طرح پہلے لوگوں کے لیے یہ قرآن ہدایت تھا اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے قرآن ہدایت ہوگا۔ جو ہدایت کے غرض سے پڑھتا ہے ضرور اس کو ہدایت نصیب ہوگی۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ تو ہم تمام کے لیے قرآن مجید کو ہدایت کا ذریعہ بنا۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔